ودن 6 month 1 year پاسبل نہیں ہے. پاناما کیس میں ارشد ملک کی نئی ویڈیو ریلیز کیے جانے کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں. کل پرسوں شاید آپ نے ناصر بٹ صاحب کا وہ ویڈیو بیان دیکھا ہو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ فیصلہ نہیں آ رہا, اگلی ویڈیو آ سکتی ہے. کیا اگلی ویڈیوز میں ہوگا, کیا اگلی ویڈیو میں ہے کیا جس میں میاں صاحب سے جج ارشد ملک مرحوم باتیں کر رہے ہیں, اور کیا ان ویڈیو سے کیس پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں جب پہلی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی نا جی جو ناصر بٹ صاحب کی پہلی ویڈیو تھی, جی وہ دو ویڈیو الگ تھی, آڈیو الگ تھی. جی ویڈیو کیمرہ ان کے پاس تھا جو ارشد ملک مرحوم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جی آڈیو, اور ویڈیو جو تھی وہ دور سے بن رہی تھی. بعد میں ویڈیو اور آڈیو کو جوڑ کے بنایا گیا تھا, جس پہ ہوا جس کی وجہ سے فرانسک آڈٹ میں گیا, آڈٹ بھی ہو کے آ گیا. بٹ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, میں آپ دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا جب یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو آپ ان سے کہتے تھے کہ ایک چھوٹا سا ٹوٹا سا انہوں بھی کھا دو, تو آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے, جی اس نے کہا تھا کہ تم کس جج کے گھر جا کے کیا کہہ کے آئے ہو, اور وہ باتیں انہوں نے کوٹ کر دی. وہ باتیں نام نہیں لیا تھا لیکن وہ جی باتیں فیض حمید کی باتیں تھیں, اور وہ جج ارشد ملک تھا جس کو جا کے سب کچھ کہا گیا تھا, بعد میں کرایا گیا تھا اسے. اور اسی طرح اور ججز ہیں اور ہمارے جنرل اور کرنل ہیں جنہوں نے جا کے پریشرائز کیا. اس ویڈیو کے اندر ساری حقیقتیں موجود ہیں. اس ویڈیو میں ایک ٹکڑا یہ بھی موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے, جنہوں نے کہا جی میں تو ارشد ملک کو ملا ہی نہیں, وہ جھوٹ ہے, کیونکہ وہ جو ریکارڈنگ ہے نا وہ سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے ان کے چیمبر کی ریکارڈنگ ہے, کیمرہ بھی ان کا ہے, بیٹھے ہوئے بھی خود ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ باہر سے کسی نے بنا لی ہے. وہ ارشد ملک نے ویڈیو نہیں بنائی, کسی اور نے نہیں بنائی, وہ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے. اور وہ سر کہہ رہے ہیں میں اس آدمی کو ملا ہی نہیں ہوں, اور وہ ویڈیو میں اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں کہ, اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آنے کے بعد اتنی سخت پاکستان کے لیے مشکلیں بن جائیں گی. جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی ویکسین کے اوپر پوری دنیا میں باتیں کر رہی ہے, جی اسی طرح یہ جو آئے گا کہ یہ عدالتی سسٹم یہ ہے پاکستان کا, تو کون اس عدالت پہ بھروسہ کرے گا؟ کون دنیا میں ہمارے سے تعلق رکھنا چاہے گا یا ہم سے کام کرنا چاہے گا؟ میاں صاحب پہلے بھی اس ویڈیوز کی اجازت نہیں دے رہے تھے, جو پہلے بھی انہوں نے کی, انہوں نے سمجھنے کے ضد میں کی تھی کہ نہیں کرنی ہے. تو باقی ویڈیوز بھی ان کی طرف رکاوٹ ہے کہ یہ جو انہیں میاں صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ تو کٹ پتلیاں ساری, وہ ڈبہ ہے ٹین کا ڈبہ ہے مداری کے پاس, وہ مداری ساری پتلیاں لپیٹے گا, جیسے شام کو شو ختم ہوگا چرپائیاں ہوتی ہیں پتلی تماشے والوں کے پاس, وہ انہوں نے وہیں سے مانگی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی وہیں سے مانگی ہیں. ایک چھوٹا سا ٹین کا ڈبہ اٹھانا ہے, انہوں نے بھاگ جانا ہے. یہ جو گند پڑ رہا ہے نا اس وقت مسلسل پڑ رہا ہے, یہ آ کے میاں نواز شریف نے سنبھالنا ہے. آپ پاکستان کی اکانومی دیکھیں, پاکستان کی اکانومی جس حالت تک چلی گئی ہے, ہم نے پیسے دینے دنیا کے. پرسوں جے سی سی کا اجلاس ہوا ہے, جے سی سی کا اجلاس ہوتا ہے, چائنا اور پاکستان کے حکام بیٹھتے ہیں سی پیک کو دیکھنے کے لیے. اس کے اندر انہوں نے گالیاں نہیں نکالی, اتار کے نہیں مارے, باقی انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. اور جو ہماری سائڈ پہ جے سی سی ہے, جو ہمارا وفد تھا جس کی سربراہی اسد عمر کر رہے تھے, انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک صرف ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگی ہیں. چاہے وہ داسو ڈیم کا معاملہ ہو, چاہے وہ سی پیک کے اوپر رکاوٹیں مختلف جو انہوں نے 3 سال میں ڈالی ہیں, یا جو انہوں نے کرپشن کے الزام لگائے. ایک چائنیز کمپنی پاکستان میں اپنے کام سے کام کر رہی ہے, اپنے پیسے لگا کے کام کیا اس نے, اور ایک ان کا وزیر اٹھ کے کہتے ہیں اس میں 70 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. وہ چائنیز کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہو, وہ کام پاکستانی نے کیا ہوتا, شہباز شریف نے کیا ہوتا. آپ شہباز شریف پہ الزام لگاتے ہیں, نواز شریف پہ کرتے